In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, dear student, Assalamu alaikum. میں عبدالرحمن پاک گریزن یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا حبیب اللہ. اسٹوڈنٹ، جیسے کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے ہمارا جو پریویس ٹاپک تھا اس میں ہم نے پاک اسٹڈی سیکنڈ ایئر، اس کے تدریسی مقاصد، پیپر پیٹرن پاک اسٹڈی سیکنڈ ایئر کا اور اس کا تعارف سمجھا تھا. تو بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یونٹ نمبر 1، اسلام اینڈ پاکستان، اسلام اور پاکستان. ٹاپک ہے بیٹا ہمارا آج کا اسلام پاکستان کے نظریاتی احساس ہے. اسلام ایز دا آئیڈیالوجیکل بیس آف پاکستان. تو سب سے پہلے ہم نے بیٹا یہ سمجھنا ہے کہ احساس کا کیا مطلب ہے. احساس کہتے ہیں بیس کو، بنیاد کو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پاکستان میں لوگوں کی سوچ اور نظریہ پاکستان کی جو بیس ہے وہ اسلام پر ہے. یعنی کہ پاکستان میں لوگوں کا وے آف تھنکنگ، وے آف لیونگ، آبجیکٹو آف لائف، یہ تمام چیزیں اسلام کے گرد گھومتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں بہترین دین اسلام ہے. تو میں اسی کی وضاحت اپنے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کے خطاب سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قائد اعظم محمد علی جناح 1944 میں آپ نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہمارا رہنما دین اسلام ہے اور یہ ہماری زندگیوں کا مکمل ضابطہ ہے. اسلام اور اسلامی قوانین. بیٹا ہم نے یہاں تک سمجھا نظریاتی احساس کیا ہے، احساس کسے کہتے ہیں. ہمارا جو نظریہ ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ بیس کرتی ہے اسلام پہ. تو واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات، قرآن پاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پہ عمل کرنا ہی اسلام ہے. ادھر میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد ہمارا کیا تھا. ہمارے جو عظیم لیڈر تھے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، لیاقت علی خان، سر سید احمد خان اور بے شمار ہمارے عظیم لیڈر، مفکرین، ماہرین، جن کی جو سوچ تھی، جن کا جو نظریہ تھا، وہ نظریہ کیا تھا؟ کیا صرف پاکستان کو حاصل کرنا ہی کافی تھا؟ نہیں. ان کی جو سوچ تھی کہ ہم ایک ایسا وطن چاہتے ہیں جس میں ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنا سکیں، نہ کہ صرف ایک زمین کا حصہ ہمیں مل جائے. ایسا ہرگز نہیں تھا. ہم تو ایک ایسا وطن چاہتے تھے جس میں ہم اسلام اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. وہ اسلامی قوانین کیا ہیں؟ وہ قرآن پاک، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ سنت، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن پہ عمل کر کے ہم نظریہ پاکستان کو کامیاب بنا سکتے ہیں. مثال کے ساتھ وضاحت کی جائے گی نظریاتی احساس کی، بیس کی، بنیاد کی. بیٹا اسٹوڈنٹس، جب ہم کوئی مکان بناتے ہیں تو جو اس کی بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس کو ہم مضبوط بناتے ہیں. مضبوط کیوں بناتے ہیں؟
اسٹوڈنٹس ہم اس کو مضبوط اس لیے بناتے ہیں کہ اوپر جو ہماری چھت ہے وہ مضبوط بن سکے. اس کی بیس مضبوط ہوگی تو چھت مضبوط ہوگی. اگر بیس کمزور ہوگی تو چھت گر جائے گی. تو ہم نے یہ سبق سیکھا اس مثال سے کہ جو ہماری بیس ہے وہ اسلام ہے. ہم اسلامی قوانین، ہماری جو ہیڈنگ ہے اسلام اور اسلامی قوانین، ہم اسلام اور اسلامی قوانین پہ عمل تو کریں گے، لیکن مضبوط ہم کس کو کریں گے؟ ہم مضبوط پاکستان کو کریں گے. عمل ہمارا اسلام پہ ہوگا اور مضبوط ہمارا پاکستان ہوگا. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ جب ہم نظریاتی احساس کی بات کریں اور ساتھ ساتھ ہم نے اسلام کو سمجھنا ہے کہ اسلام پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے. اگلی جو ہے بیٹا ہماری ہیڈنگ ہے نظریاتی احساس. اسی کے ساتھ ہم نظریے کو سمجھیں گے کہ واٹ از آئیڈیالوجی، نظریہ کیا ہے. مطالعہ پاکستان کی سیکنڈ ایئر کی بک پہ نظریے کی ڈیفینیشن نہیں دی گئی. تو آپ نے بیٹا جی کرنا کیا ہے، آپ نے اسی پیج پہ سٹکی نوٹس لگا کر نظریے کی ڈیفینیشن لکھ لینی ہے جو میں نے وائٹ بورڈ پہ مینشن کی ہوئی ہے. وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئیڈیالوجی نظریے سے مراد ہے وہ پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہو اور جو انسانی زندگی کے ہر حصے، ہر پارٹس، مثلاً سیاسی، معاشی، مذہبی مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا جو منصوبہ ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے. اسی کی وضاحت ایک سادہ سی مثال کے سامنے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. انسان کی جو سوچ ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جو سوچ ہے، جو ایکشن ہے، وہ انسان سوچ سمجھ کر ایکشن کرتا ہے. اور دوسری جو بنا سوچے، وداؤٹ اینی تھنکنگ، سوچے بغیر ایکشن کرتا ہے. اب جو انسان سوچ کر ایکشن کرتا ہے، سمجھ کر ایکشن کرتا ہے، وہ نظریہ کہلاتا ہے. وہ کیسے؟ جب انسان سوچ کر سمجھ کر کوئی ایکشن کرتا ہے تو وہ کن مسائل کا حل اور کن مسائل کو حل کر لیتا ہے. وہ مذہبی، وہ سیاسی، وہ معاشی، وہ تہذیبی معاملات کو حل کر لیتا ہے اپنی سمجھ کے ساتھ. تو آج ہم نے سمجھنا ہے کہ نظریہ صرف سوچ کا نام نہیں ہے کہ ہم نے سوچ لیا، تھنکنگ کر لی اور ہم آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. بس ہمارا نظریہ ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے جج بننا ہے، میں نے وکیل بننا ہے، اینی ادر پرسن، کوئی بھی میں نے بڑا عظیم انسان بننا ہے اور میں نے اس کے پیچھے محنت نہیں کرنی، صرف سوچ لیا ہے. تو بیٹا ہم کسی بھی صورت میں اپنے نظریے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارے عظیم لیڈروں نے جب سوچا، ان کی جو تھنکنگ تھی کہ ہندوستان برصغیر پاک ہند میں مختلف قومیں آباد ہیں، ان کے جو رہن سہن کا انداز ہے، ان کے عبادت کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، کوئی بھی چیز سیم نہیں ہے. تو وہ ایک ایسا وطن چاہتے تھے جس میں وہ اسلام اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اب اس سوچ کے پیچھے ان کی محنت، لگن، کوشش، جنون، دن رات کی کوشش، انہوں نے اپنی منزل کو کامیاب کیا. اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ پاکستان میں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ہمارے عظیم لیڈروں کی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنے دن رات قربان کر دیے اس آزادی کے لیے. تو بیٹا آج اگر ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے تو ہم نے اسلام کو مضبوط بنانا ہے، اسلامی قوانین پہ عمل کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں مطالعہ پاکستان کی بک کی طرف.
ٹاپک ہے ہمارا میننگ آف آئیڈیالوجی، اسلام، میننگ آف آئیڈیالوجی، نظریے کا مفہوم۔ تو بیٹا نظریے کا مفہوم، نظریہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے، یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی بن جاتا ہے، پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ نظریہ کس زبان کا لفظ ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نظریہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے، اور نظریہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، آئیڈیا اور لوجی۔ آئیڈیا اور لوجی سے کیا مراد ہے؟ نظریہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، آئیڈیا اور لوجی۔ آئیڈیالوجی کا کیا مطلب ہے؟ انداز فکر، تصور حیات، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا، اپنی حیات کے بارے میں سوچنا کہ اس کو کس طرح ہم نے کامیاب کرنا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ تو آپ کی بک کی لائن نمبر 2 کو ہم اسٹڈی کریں، مطالعہ پاکستان کی جو بک ہے اس کی جو لائن نمبر 2 ہے نظریے کے مفہوم کی، اس کو ہم اسٹڈی کریں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ نظریہ وہ تہذیبی لاہ عمل ہے، نظریہ وہ تہذیبی لاہ عمل ہے جو کسی بھی قوم کا، معاشرے کا، افراد کا نصب العین بن جاتا ہے، ان کا جو کامن آبجیکٹیو ہے وہ نظریہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اس لائن سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نظریہ لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کا سبب بنتا ہے، نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، نظریہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے افراد کی مدد کرتا ہے۔ تو ادھر آپ کا یہ شورٹ سوال بھی بن جاتا ہے کہ نظریہ کس طرح افراد کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یا نظریہ کس طرح لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف جو ہے ہمارا اسی ٹاپک کی ہماری لائن نمبر 4 ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے اسلامی معاشرہ بالکل منفرد ہے دوسرے معاشروں سے۔ وہ کس طرح؟ اسلام جو ہماری بیس ہے پاکستان کی، بنیاد ہے پاکستان کی، ہم نے اپنی بیس کو فالو کرنا ہے، ہم نے اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے۔ جب ہم اسلام پہ عمل کریں گے تو ہماری بیس مضبوط ہوگی، تو ہم ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اینی ادر پرسن جو نون مسلم ہیں، ان سے ہم بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور جب ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں، جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے تو بیٹا ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اگلی جو ہماری ہیڈنگ ہے نظریے کے فائدے، نظریہ کس طرح ہمیں فائدے پرووائڈ کرتا ہے۔ تو بیٹا ہم اگر اپنی ڈیفینیشن کی طرف جائیں جو نظریے کی ہم نے تعریف کی ہے کہ نظریہ سیاسی، معاشی اور مذہبی مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا منصوبہ ہے، تو نظریے کے جو فائدے ہیں، نظریہ مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے، مسائل کا حل ہمیں پیش کرتا ہے۔ مسائل کا حل ہے کن مسائل کا؟ وہ سیاسی ہو، وہ معاشی ہو، وہ مذہبی ہو، کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں، نظریہ ان مسائل کے حل کا نام ہے۔ تو یہ آپ کا شورٹ سوال بھی بن سکتا ہے کہ نظریے کے فائدے بیان کریں، واٹ از دی بینیفٹ آف آئیڈیالوجی، کہ نظریے کے فائدے کیا ہیں۔ تو بیٹا آج جو ہم نے ٹاپک تھا ہمارا اسلام پاکستان کی نظریاتی احساس ہے، اس میں ہم نے سمجھا کس طرح نظریاتی احساس ہے، نظریہ کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے،
قائد اعظم عملی جناح نے کیا خطاب فرمایا، اسلام اور اسلامی قوانین، آئیڈیالوجی، واٹ از آئیڈیالوجی، نظریہ کیا ہے، نظریے کی ہم نے ڈیفینیشن کی، نظریہ کا مفہوم کیا، نظریہ کن دو الفاظ کا مجموعہ ہے اور ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، نظریہ کس طرح تہذیبی لاہ عمل تیار کرتا ہے، اسلامی معاشرہ کس طرح دوسرے معاشروں سے منفرد ہے۔ تو بیٹا آج کے ٹاپک کے جو شورٹ سوال ہیں، سوال نمبر 1 ہے نظریہ، نظریاتی اساس سے کیا مراد ہے، اسلام اور اسلامی قوانین سے کیا مراد ہے، نظریے کی تعریف کریں، نظریے کا مفہوم بیان کریں۔ تو بیٹا اسی کے ساتھ اجازت دیں، امید کرتے ہیں کہ آج کا ٹاپک آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی لفظ کی، کسی ہیڈنگ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ تو اسائنمنٹ آپ نے لکھنی ہے، آپ کی جو اسائنمنٹ ہوگی وہی آپ کی حاضری تصور کی جائے گی۔ اسائنمنٹ لکھ کے جب آپ گروپ میں سینڈ کریں گے تو بیٹا وہ آپ کی حاضری تصور ہوگی، ادروائز آپ کو ایبسینٹ تصور کیا جائے گا۔ شکریہ۔